بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ سورہ فاتحہ روزانہ 11 مرتبہ پڑھنے سے بے شمار فائدہ ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ روزانہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ ضرور پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند فضیلتیں بتانے والے ہیں۔ اس کو پڑھ کر آپ کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں، پہلے ہم آپ کو اس کی فضیلت بتاتے ہیں، اس کے بعد میں ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس دن سے شروع کرنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں سب سے پہلی سورہ ہے، یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ جس نماز میں اور جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، اس سورہ کے کئی نام ہیں، اس میں سے ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ پیارے دوستو، اس سورہ کو یقین کے ساتھ اگر کسی بھی بیماری کے لیے پڑھ لیا جائے تو بیماری بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بیمار کو شفا کاملہ عطا فرماتا ہے۔ جو بیمار سورہ فاتحہ سے علاج کرتا ہے، یعنی کہ بیماری ختم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیماری ختم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کس طرح سے پڑھے اور تنگ دستی ختم کرنے کے لیے اور مشکلیں ختم کرنے کے لیے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، اس کو پڑھنے سے ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ اور جب کہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت شیطان بہت زیادہ رویا تھا۔ پیارے دوستو، اس کو پڑھ کر بندے کی دعا بھی بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت بندے کی مدد فرماتا ہے، اس کو غیب سے عزت دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، جس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی اس وقت شیطان تو بہت ہی زیادہ غمگین تھا، بہت ہی زیادہ رویا تھا اور اپنے سر پر پتھر اور کنکر ڈال رہا تھا، کیونکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کی محنت جو بندوں کو بہکانے کی ہے، یعنی جو وہ بندوں کو بہکانے میں جو محنت کرتا ہے، بندوں کو گمراہ کرنے میں جو محنت کرتا ہے، وہ محنت خراب ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی سورہ اپنے بندوں کے لیے عطا فرمائی ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر مشکل کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو پیارے دوستو، اس عمل کو کسی بھی پریشانی کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے آپ کی کوئی بھی مشکلیں ہو، چاہے وہ آپ کی مشکل رزق میں تنگ دستی ہو یا آپ کی غریبی ہو یا آپ کی مشکل میں کٹ رہی زندگی ہو یا اولاد نہ ہونے کی مشکل ہو یا آپ کی مشکل قرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہو، کوئی بھی مشکل ہو اس کو پڑھنے سے ختم ہوگی، جیسے کبھی آپ کی مشکل تھی ہی نہیں۔ پیارے دوستو، اس کو پڑھنے سے جنات اور جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، سانپ اور بچھو کا اثر بھی، یعنی ان کے زہر کا اثر بھی اس کو پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے تو ہم نے ایک قبیلے میں پڑاؤ کیا، یعنی کہ ان کے قبیلے میں رک گئے۔ تو رات میں ایک عورت غلام، جس کو لونڈی کہتے ہیں، وہ غلام آئی اور کہنے لگی، قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا ہے، اس وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے اور قبیلے کے مرد حضرات بھی نہیں ہے، وہ باہر گئے ہیں، اگر تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کر لیتا ہے وہ ہمارے سردار کو صحیح کر دے۔ تو یہ بات سن کر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اس کے پاس گئے، اور جب انہوں نے اس کو جھاڑا تو ان کو فائدہ حاصل ہوا۔ تو جب اسے فائدہ ملا تو اس نے 30 بکریاں انعام میں دینے کے لیے اعلان کر دیا اور ان کو دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آئے تو ایک صحابی نے پوچھا کہ ہم کو نہیں پتا تھا کہ تم جھاڑ پھونک بھی کر لیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی بھی منتر نہیں آتا ہے، میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تھا۔ تو اس وقت جب وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ ایک منتر بھی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کیڑے مکوڑے، بچھو وغیرہ زہریلے جانوروں کے کاٹنے میں بھی فائدہ دیتی ہے اور زہر کو دور کر دیتی ہے۔
پیارے دوستو، ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو بیماری ختم کرنے کے لیے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تنگ دستی ختم کرنے کے لیے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، چاہے کوئی بھی بیماری ہو، بیماری کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو اچھی طریقے سے وضو کر لینا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی برتن میں پانی لے لینا ہے۔ پانی آپ گلاس میں بھی لے سکتے ہیں اور بوتل وغیرہ میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو پانی کے اوپر ڈھکنا نہیں ہے، بلکہ کھلا ہوا پانی سامنے رکھنا ہے۔ یعنی کہ اگر بوتل کا ڈھکن لگا ہوا ہو تو آپ ڈھکن کھول دیں، اور اگر گلاس میں آپ نے پانی لیا ہے تو آپ کو اس کے اوپر کوئی برتن نہیں ڈھکنا ہے، بلکہ اس کو کھلا چھوڑنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے رکھ لینا ہے۔ اور سامنے رکھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 133 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستو، ویسے تو ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ آتی ہے اور وہ جانتا بھی ہے، اور آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر بھی بتاتے ہیں، آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ پیارے دوستو، آپ کو اس طرح سے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ جلدی میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ رک رک کر پڑھنا ہے، تاکہ الفاظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ کو 133 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ نے شروعات میں درود پاک پڑھا تھا، وہ بھی آپ کو 11 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ عمل مکمل ہو گیا۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر 3 مرتبہ دم کرنا ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ پھونک مارنا ہے، اور پھونک مارنے کے بعد اگر وہ پانی بوتل میں ہو تو آپ کو بوتل کا ڈھکن لگا لینا ہے، اور اگر گلاس وغیرہ میں ہے تو آپ کو کسی چیز سے وہ گلاس ڈھک دینا ہے۔ اور ڈھکنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ کو دعا کرنی ہے۔ دعا اس طریقے سے کر لے کہ یا اللہ، جو میں نے یہ عمل پڑھا ہے، جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، اے اللہ، میں نے جس مقصد کے لیے کیا ہے وہ مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ جو بھی بیماری ہے اس بیماری کو دور فرما، اور ہمیں شفائے کاملہ عطا فرما، اور تمام مشکلوں کو دور فرما۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے پہلے تو دعا کرے، اور اس کے بعد میں اس پانی کے استعمال کو سنت طریقے سے کرے۔ اگر آپ نے اپنے لیے کیا ہے تو پھر آپ خود پی لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیٹھ کر 3 سانسوں میں پیے، یعنی کہ سنت طریقے سے پانی پیے۔ اور اگر آپ نے یہ عمل کسی اور کے لیے کیا ہے، کسی اپنے گھر والے کے لیے یا رشتہ دار کے لیے کیا ہے، تو آپ اس پانی کو اسی طریقے سے پلائیں۔ تو پیارے دوستو، یہ عمل لگاتار 7 دنوں تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کیسی بھی بیماری ہو وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو تنگ دستی ختم کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، غریبی سے نجات چاہتے ہیں، کاروبار میں برکتیں چاہتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے سورہ فاتحہ کا یہ عمل پڑھیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو فجر کی نماز کے بعد آپ کو اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، یعنی کہ آپ کو اٹھنا نہیں ہے، اور سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے آپ کو ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار پڑھ لینا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھے کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد
آپ کو آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی آپ شروعات میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور بیچ میں سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھے اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور پڑھنے کے بعد آپ کو بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ پیارے دوستو، یہ عمل آپ کو تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کی مشکلیں ختم نہ ہو جائے۔ جب آپ کا دل چاہے تب آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ جتنا آپ زیادہ دن تک کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، اس کو پڑھنے سے آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کی ہر مشکل ختم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اس عمل کو آپ لوگ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ دل سے ایک لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہم ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔